اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل، سورت نمبر 27 اور اس کی آیت نمبر 83۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم جمع کریں گے، من کل امہ، تمام لوگوں سے، فوجا، گروہ جمع کریں گے۔ کون سے گروہ؟ ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات جو ہیں وہ جھٹلاتے تھے۔ فہم یوزعون، تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔ وہی لفظ ہے جو اسی صورت میں پہلے آیا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر ان کی جمع بندی کی جاتی تھی۔ فہم یوزعون، ان کی جماعت کی جائے گی، جمع بندی کی جائے گی، ان کی اسمبلی کی جائے گی، لائن میں کھڑا کیا جائے گا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب وہ آ جائیں گے، وقالا، اور کہا جائے گا، اکذبتم بآیاتی، نہیں ملا صفحہ نمبر؟ اکذبتم بآیاتی، کیا تم ہو وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا۔ ولم تحیطوا بہا، اور تم نے میری آیات کا احاطہ نہیں کیا، علما، اس کو جاننے کا احاطہ نہیں کیا، کہ سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ولم تحیطوا، اور تم نے احاطہ نہیں کیا، بہا، ساتھ اس کا، علما، اس کے جو علم کا، اس کا جو علم تھا اس کو جانچنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اما ذا کنتم تعملون، اور تم کیا کچھ کرتے تھے؟ بہت کچھ کرتے رہتے تھے، صبح شام کوئی نہ کوئی چیز کھڑی کی ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ بناتے رہتے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، تو ان پر واقعہ ہے جو ہماری بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، بما ظلموا، اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، اور وہ آگے سے بول نہیں سکیں گے۔ الم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے ٹھہرایا ہے رات کو، لیسکنوا فیہ، کہ وہ اس میں آرام حاصل کرتے ہیں، والنہار مبصرا، اور نہار کو سمجھنے والا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکی جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، الا، صرف، من شاء اللہ، جس کو چاہے گا اللہ۔ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس، آتَوْهُ داخرین، عاجز ہو کر، نیچے ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے، تَحْسَبُهَا، اس کا حساب لگاتا ہے، جامدۃ، یہ جامد لفظ جو ہے یہاں پر آیا ہے، جامدۃ کے جمع ہوئے، جامدۃ کہ مطلب وہی کہتے ہیں نا لفظ کے فریز کر دیا، اس کو وہیں پہ رک گیا۔ جامدۃ وہی تمر، اور وہ چل رہے ہیں، مر السحاب، جیسے بادل چلتے ہیں۔ سن اللہ، اللہ کی کاریگری، الذی، وہ جو، اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو خوبی سے بنایا ہے، انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ اس چیز کی خبر رکھے ہوئے جو تم کام کرتے ہو۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی آئے گا ساتھ اچھائی کے، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے اچھائی ہے، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور جو اس دن گھبراہٹ سے، اور وہ مطلب جو اچھائی کے ساتھ آئے گا وہ اس دن گھبراہٹ سے، فزع، گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ باقی لوگوں کو گھبراہٹ ہو رہی ہوگی بہت زیادہ کہ میں نے تو یہ غلط کام کیے ہیں، گھبراہٹ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی آئے گا برائی کے ساتھ، فکبت، تو اوندھے ڈالے جائیں گے، وجوہہم، ان کے منہ کی، فی النار، آگ میں۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تم وہی بدلہ نہیں دیے گئے جو تم نے کام کیے ہیں۔ انما امرت، اس کے سوا نہیں کہ میں حکم دیا گیا ہوں، انما امرت ان اعبد، یہ کہ عبادت کروں، رب ہذہ البلدہ، اس شہر کے پالنے والی،
رب هذه البلد، اس شہر کا جو پالنے والا ہے، الذی حرمها، جس کو اس شہر کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اس نے کس کو ٹھہرایا حرام؟ پورے شہر کی بات آ رہی ہے۔ الذی حرمها وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز، وَأُمِرْتُ، اور میں یہ حکم دیا گیا ہوں، ان اکون، یہ کہ ہو جاؤں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، وَأَن، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہوں، ان یہ کہ اتلو القرآن، قرآن کو فالو کروں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، مجھے آئے نا ہمارے گھر میں مہمان تو انہوں نے کہا کہ سارے اپنا اپنا جا کے پڑھو، انہوں نے کہا نا سارے ادھر کیوں بیٹھ کے اپنا اپنا جا کے پڑھو، پھر جواب نہیں لوگوں کے پاس، انہوں نے کہا ہاں اپنا پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں باقاعدہ واضح سے لکھا ہو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، اور یہ بات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں سے جا رہے ہو، کہیں قرآن لگا ہوا تو وہاں سنتے جاؤ، اپنا کام بھی کرتے جاؤ اور وہاں سے چلتے پھرتے بھی جاؤ۔ قرآن ایسی کتاب ہی نہیں ہے کہ ایسے پڑھی جائے جیسے لوگ پڑھتے ہیں، کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور 2 سپارے 3 سپارے پڑھ لوں۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ میں اکیلے میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دوں، طوطے کی طرح پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، 2 جگہوں پہ کہا ہے، قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ اور اس کو سنو تاکہ تم پہ رحم ہو۔ ایک جگہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ لوگ اس کو مانتے نہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ جن آئے جنہوں نے جب قرآن پڑھا جا رہا تھا تو وہ انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، انہوں نے سنا۔ قرآن پڑھا جائے گا، لوگ اس کو سنیں گے، یہ ایسی وہ ایسی کتاب نہیں ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں قرآن کو فالو کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جس کسی نے راہ پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس کے سوا نہیں کہ اس نے اپنی جان کے لیے راہ پائی۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہو گیا، رستے سے بھٹک گیا، فَقُلْ، تو کہہ دو، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ میں صرف وارن کرنے والوں میں سے ہوں، ڈرانے والوں میں سے ہوں، تمہاری وکالت نہیں کرنی میں نے، تمہارے اوپر میں نے سوال جواب نہیں کرنے، تمہارے کو میں نے جسٹیفائی نہیں کرنا، ڈیفینڈ نہیں کرنا میں نے تمہیں کہ تمہیں جنت میں لے کے نہیں جانا میں نے۔ جب یہ بندہ کہہ دے کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب میں تمہاری وکالت نہیں کروں گا۔ وقول، اور یہ کہہ دے الحمدللہ، یہ حمد جو ہے، ایک خاص تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ سیریکم، وہ بہت جلد دکھائے گا تمہیں، آیات ہی، اس کی تعلیمات، اس کی آیات، فتعرفونہا، پھر تم اس کا اعتراف کرنے والے ہو جاؤ گے۔ وما ربک بغافل، اور جو تجھ کو پالنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے، اما تعملون، اس اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔